السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، حکومت جس فیصلے کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ فیصلہ 5-0 سے آ چکا ہے۔ اس فیصلے کے بعد منڈیاں لگیں گی، اس فیصلے کے بعد لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جائے گا، اس فیصلے کے بعد اگر کوئی نہ بکا تو اس کو پریشرائز کیا جائے گا، اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں سے ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اٹھایا جائے، کیونکہ اس کی مثال ہم ماضی قریب کے اندر دیکھ چکے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے امن نے سعد اللہ بلوچ کے گھر والوں کو اٹھایا گیا۔ آج پاکستان کا ایک اہم ترین دن ہے اور آج اس فیصلے کے خلاف ہر کوئی بولا ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کل کے حوالے سے اور اس فیصلے کے حوالے سے انتہائی اہم پیغام جاری کر دیا ہے۔ ڈی چوک کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے عمران خان نے اہم ترین پیغام جاری کیا ہے، اور آج اس فیصلے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ کسی بھی صورت وہ حکومت کا اس آئینی ترمیم میں ساتھ نہیں دیں گے، اور اشارتاً پاکستان تحریک انصاف کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنے بندوں کو سنبھالیں۔ اور آج فیصل واڈا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے آئی جی اسلام آباد کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے پریس کانفرنس کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جواب بھی دیا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے 63A کے متعلق، جو فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے دیا تھا، 2-3 کا فیصلہ، آج اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور 5 ہستیاں میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہیڈ کر رہے تھے جو بینچ کے سربراہ تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں کھیل۔ یہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، یہ ایڈ ہاک جج ہیں۔ یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کو یاد رکھا جائے گا۔ اگر کوئی بک گیا، اگر کسی کو پریشرائز کیا گیا، اگر کسی کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ 5 جج ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا، اور منڈیاں لگانے کی، ضمیروں کو بیچنے کی، پیسوں کی بوریاں کھولنے کی راہ ہموار کی، کیونکہ حکومت یہی چاہتی تھی، حکومت انتظار کر رہی تھی کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے، پھر ہم آئینی ترمیم کو پاس کریں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے جو قاضی فائز صاحب نے ڈائریکٹلی تحریک انصاف کے خلاف دیا۔ یہ فیصلہ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں لوگوں کا احتسال کیا گیا جب ان سے ان کا انتخابی نشان یعنی کہ بلہ چھینا گیا۔ اس کے علاوہ دوبارہ ووٹوں کی گنتی میں پاکستان تحریک انصاف سے 3 سیٹیں چھینی گئی۔ اس کے علاوہ جو الیکشن ٹریبیونل تھے اس میں بھی حکومت کی سہولت کاری کی گئی، اور آج فلور کروسنگ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ فلور کروسنگ کر سکتے ہیں، منڈیاں لگ سکتی ہیں، لوگ بک سکتے ہیں، پیسے دیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی کے گھر والوں کو یا فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو عمران خان نے آج پیغام دیا ہے وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ علیمہ خان نے آج آ کر بتایا ہے اپنے بھائی کا پیغام کہ میرے بھائی عمران خان نے اپنی قوم کے نام آج کیا پیغام جاری کیا ہے، وہ آپ سن لیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، اگر اب بھی آپ اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے تو آپ کب نکلیں گے؟ اگر آپ نہ نکلے تو تمہاری مثال ایسی ہوگی کہ جیسے آپ چونٹیاں ہو، جیسے آپ بھیڑ بکریاں ہو، اور اسی طریقے سے آپ کو اس ملک کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ آج عمران خان نے کہا ہے۔ مزید عمران خان نے کہا ہے کہ گنڈا پور کو کہا ہے کہ وہ ہر صورت ڈی چوک پہنچے، اور وہ ہر صورت ڈی چوک پہنچے گا، یعنی کہ علی یمین گنڈا پور کل احتجاج کرنے کے لیے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستانیوں یہ کبھی مت بھولنا کہ یہ جنگ اپنے بچوں کی جنگ ہے، آپ اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہو، اگر بچ گئے تو غازی، اور اگر نہ بچے تو پھر آپ شہید ہیں۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے جو کہ علیمہ خان نے آج میڈیا کے اوپر آ کر بتایا۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جو 2 ججوں کے فیصلے ہیں اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ درخواست سماعت کے لیے لگے گی کیسے اور اس کو سنے گا کون؟ آج لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں
کہ ان 5 ججز کو تو یاد رکھا جائے گا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو باقی ججز ہیں جو کہ خط لکھ سکتے تھے، جو فل کورٹ بنا سکتے تھے، جو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی آواز تھی کہ فل کورٹ بنا کر اس کا فیصلہ کیا جائے، وہ انہوں نے نہیں بنایا. تو جب ان 5 ججز کو یاد کیا جائے گا تو ابھی تک دوسرے ججز نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو ان کو بھی یاد کیا جائے گا، ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آج پریس کانفرنس کی ہے، سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے کہ جاؤ ان ارکان پارلیمنٹ کو اغوا کرو، ان کی بہن بیٹیوں کو، بیویوں کو اغوا کرو اور آئینی ترمیم کرو. مزید انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ نکلو، آج نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ ہماری ساری زندگی آج اس لمحے پر آ کر رک گئی ہے، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اور باطل کو شکست دینا ہوگی. یہ سلمان اکرم راجہ نے بات کی. مزید انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے 2022 سے پینڈنگ ایک فیصلے کو اٹھایا اور ریٹائرمنٹ سے چند دن قبل اس کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ آج 3 تاریخ ہے اور قاضی صاحب 25 تاریخ کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے. نارملی جو چیف جسٹس جب گھر جانے لگتے ہیں تو وہ امپورٹنٹ کیسز کو سنتے ہی نہیں ہے کہ آنے والا چیف جسٹس سنے گا، لیکن یہاں پر ایک بڑی مثال قائم ہو گئی ہے. صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی اور قاضی فائز صاحب کو انہوں نے آج ان سے ایک وعدہ بھی لیا ہے کہ ایک وعدہ آپ دیں. صدر عارف علوی نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ لوگوں کو خریدنے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ہمارا چیف جسٹس لوگوں کے بکنے کا ماحول پیدا کر رہا ہے، منڈیاں لگنے کا ماحول پیدا کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ایک وعدہ مانگتا ہوں کہ جب بھی آپ ریٹائرڈ ہوں تو پاکستان میں رہیں تاکہ قوم آپ کی عزت افزائی کر سکے اور تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس قوم کے ساتھ غداری کرنے کا انجام کیا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے سابق صدر عارف علوی نے. اسی طرح سینئر کورٹ رپورٹر مطیع اللہ جان انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آج اپنی ایکسٹینشن اپنی نوکری کے لیے فیصلہ دے دیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر ہارس ٹریڈنگ کی منڈیاں لگانے کا لائسنس قاضی نے دے دیا ہے تاکہ آئین کا حلیہ بدل دیا جائے اور سپریم کورٹ کو توڑ دیا جائے. اور ایک بات یاد رہے کہ اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، بظاہر نظر تو نہیں آ رہی، اس فیصلے کے بعد بھی نظر نہیں آ رہی، کیسے نظر نہیں آ رہی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو لوگ آج کے دن کے بارے میں کہیں گے کہ 3 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو توڑنے کے لیے سپریم کورٹ کے ہی 5 ججز نے فیصلہ دیا تھا. کیونکہ اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے تو نیچے سپریم کورٹ کی حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ جو آئینی عدالت بنے اس کے اندر بھی یہی 5 ججز بیٹھیں، قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہوں اور نیچے یہ 4 ہوں. عین ممکن ہے بھائی، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کے اوپر. مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ آنے سے قبل ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 4 بجے ہم اہم ترین پریس کانفرنس کریں گے. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے فیصلے کے بعد اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت ہم حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے. حکومت عجلت کے اندر ان ترامیم کو پاس کروانا چاہتی ہے، آخر اتنی کیا ایمرجنسی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے آج یہ بات بھی کھول دی ہے کہ جب پچھلی دفعہ رات کو آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے حکومت بالکل تیار تھی، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر اتوار کی رات کو آئینی ترمیم پاس نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ سوموار کو آسمان گر پڑے. انہوں نے کہا ایک تارا بھی نہیں گرا، کچھ بھی نہیں ہوا. آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جب تک جو اسلام آباد کے اندر ایک بڑی اہم کانفرنس ہونی ہے، جب تک نہیں ہو جاتی تب تک آپ اس کو ملتوی کر دیں. یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کی یہ ترامیم ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی حمایت کی جائے. کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. یہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے. اور انہوں نے آج یہ اعلان بھی کر دیا مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اراکین کا بندوبست کرے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ فلور کراسنگ نہیں کریں گے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت آئینی ترامیم کر لے گی؟ ابھی تک جو نمبر گیم ہے، دور دور تک یہ آئینی ترامیم نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. مولانا فضل الرحمان کے لوگ فلور کراسنگ نہ کریں اور پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کو قابو میں کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ 10 لوگوں کو توڑنا پڑے گا، 10 لوگوں کو خریدنا پڑے گا. اگر کوئی نہیں بکے گا تو پھر اس کے ساتھ اللہ نہ کرے اور کیا کرنا پڑے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں.
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, سب کے گھر والوں کو محفوظ رکھے, آپ سب کو اللہ محفوظ رکھے. تو ابھی تک آئینی ترمیم ہونے کا کسی قسم کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. اب آگے آجے, فیصل واڈا صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور یہ اسی طرز کی پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. اور کل پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے ڈی چوک کے اندر, تو آج انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. انہوں نے یہاں تک اشارہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی زندگی کو خطرہ ہے. اور بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں, صحافیوں نے ان سے بڑے سخت سوالات بھی کیے ہیں. صحافیوں نے یہاں تک کہا کہ بھئی مریم نواز بھی کہتی ہیں میرے پاس ویڈیو ہے, نواز شریف کہتا ہے میرے پاس آڈیو ہے, آپ بھی کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو ہے, تو وہ کس قسم کی ویڈیو ہے جو آپ کے پاس ہے. یہاں تک سوال ہوا کہ فیصل واوڈا صاحب آپ آتے ہیں, آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کی جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, زبردستی کرواتے ہیں اور لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کا حوالہ دیا اس صحافی نے. تو اس کے بعد پھر فیصل واڈا صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی آپ کھل کر کہیں, آپ فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ اشارتاً بات نہ کریں. انہوں نے کہا کہ فوج کے شہداء کی بات کی, اور یہ کہا کہ اصل قصور ہم سیاستدانوں کا ہے اور میں اس میں اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں. اور فیصل واڈا نے کہا کہ جب ایک سیاستدان اپنا کوٹ, اپنی ٹائی, اپنی شرٹ, اپنی پینٹ سب کچھ اتار دینے کو تیار ہوتا ہے تو پھر وہاں پر کیا حالات ہوں گے. تو آج فیصل واڈا صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت وہ کون سے سیاستدان ہیں جو اپنا کوٹ, اپنی شرٹ, اپنی ٹائی, اپنی پینٹ سب کچھ اتارنے کو تیار ہے. آج یہ ضرور بتا دینا چاہیے تھا جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں, تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل سکے وہ جو بھی سیاستدان ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, وہ نون لیگ کے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ہیں, ایم کیو ایم کے ہیں, جس کے مرضی ہیں, آج محترم فیصل واڈا صاحب کو یہ ضرور بتانا چاہیے تھا کہ وہ کون سے سیاستدان ہیں جو اپنا سب کچھ اتارنے کو تیار ہیں کہ بھئی جو دل کرتا ہے کر لو, تاکہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں, جو لاکھوں ووٹ ہے پیچھے, لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے یہ الیکٹڈ ایم این ایز جن کو ہم اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں, یہ وہاں پر جا کر ہمارے ووٹوں کا سودا کس طریقے سے کرتے ہیں, ہمیں بیچتے کس طریقے سے ہیں. بہرحال فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کا جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. انہوں نے کہا, شیخ وقاص اکرم نے کہا, انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے فیصل واڈا سے پریس کانفرنس کروائی ان کو پیغام ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھنا بھی مت, یہ ملک انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. مزید انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کی باتوں کو سنجیدہ مت لیں. جنہوں نے ان کو بٹھایا اور پریس کانفرنس کروائی ان کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ انتشار کی طرف اس ملک کو مت دھکیلو, ہم پرامن رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم پرامن رہیں گے. اور اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب آئے, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. آئی جی اسلام آباد ان کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا جی دیکھیں ریڈ زون ہے, یہاں پر آنے میں پابندی ہے, ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان کے اندر موجود ہے, خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب یہاں پر محسن نقوی صاحب ہوں, فیصل واڈا صاحب ہوں, بڑی آسان سی بات ہے. دیکھیں تحریک انصاف ہے, وکیل ہیں, وہ حکومت کو گرانے کے لیے نہیں آ رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم شہباز شریف کا تختہ الٹ دیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو نئی ایکسٹینشن دینے دینی. آپ ایک کام کریں, آپ جب تک شنگھائی کانفرنس نہیں ہو جاتی آپ تب تک معاملات کو ملتوی کر دیں. یہ سب سے آسان ہے. وہ ہو جائے, پاکستان کا امیج بھی خراب نہیں ہوگا اور بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن عمران خان کا جو موقف ہے وہ ذرا سن لیں. عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں یہ پاکستان کی عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. ان کو پاکستان کی عوام نے ووٹ نہیں دیا. ان کی مرضی اور منشا کے پیچھے پاکستان کی عوام کی مرضی اور منشا نہیں ہے. یہ جعلی فارم 47 کی حکومت ہے, لہٰذا ہم ان کو کسی بھی صورت ترمیم پاس نہیں کرنے دیں گے. یہ عمران خان کا سٹانس ہے. لطیف کھوسہ, سردار لطیف کھوسہ نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں پرامن جلوس کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر اس نتیجے میں احتجاج ہی ہوگا, اور جب احتجاج ہوتا ہے تو پھر بنگلہ دیش ماڈل میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. ڈی چوک میں ہمارا ہر صورت احتجاج ہوگا. ڈی چوک بنگلہ دیش ماڈل کا انہوں نے اشارہ دے دیا بھائی. اس کے علاوہ فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی دیکھنے کے بعد پاکستانی عوام کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کل عمران خان کی کال پر ڈی چوک پر تاریخی احتجاج کے لیے سب کو نکلنا ہوگا. اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے
وطن اور میرے ملک کو سلامت رکھے. اور میں یہ دعا کروں گا کہ وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے چاہے اپنی قیمت لگوا کے, چاہے اپنے ضمیر کا سودا کر کے, چاہے 2 نمبری کر کے اس ملک کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اندر سے یا باہر سے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام کر دے. آپ سب سے گزارش ہے آمین ضرور کہیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.